ایک نیک اور خوش اخلاق بادشاہ کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ بادشاہ کی وہ ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، بہت نخریلی اور لاپرواہ شہزادی تھی۔ بادشاہ کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے لیے کوئی ایسا ایماندار اور نیک انسان مل جائے جو اس کی بیٹی اور اس کے تخت و تاج کو سنبھالے۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ تمام تخت و تاج کی مالک بھی تھی۔ اس محل میں ایک ملازم تھا جو انتہائی نیک، ایماندار اور کھرا انسان تھا۔ اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو ایمانداری اور سچائی سے چلتا تھا۔ روپیہ پیسہ اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادا اتنی پسند تھی کہ اللہ پاک نے اس کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی سیر کو گئی۔ شہزادی نے بہت ہی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ شہزادی جب واپس محل میں آئی تو دیکھتی ہے کہ انگلی کے ساتھ انگوٹھی نہیں ہے۔ وہ انگوٹھی جنگل میں کہیں گر گئی۔ شہزادی نے کوہرام مچا دیا کہ مجھے میری انگوٹھی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اس سے قیمتی انگوٹھی بنوا دوں گا، مگر شہزادی نے کہا کہ مجھے وہی انگوٹھی پسند تھی، اس لیے مجھے وہی انگوٹھی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شہزادی کی انگوٹھی ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بے شمار انعام دیا جائے گا۔ اب محل کے تمام خادم باری باری گئے اور انگوٹھی کو ڈھونڈتے رہے، مگر کسی کو بھی انگوٹھی نہیں ملی۔ پھر وہ ایماندار خادم گیا اور اس کو انگوٹھی مل گئی۔ اس نے لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس خادم کو بہت سارا انعام دیا، مگر خادم نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا فرض بنتا ہے۔ اگر خادم چاہتا تو وہ انگوٹھی بھی رکھ لیتا یا اس کو بیچ بھی سکتا تھا۔ اس نے انگوٹھی بھی لا کر دی ایمانداری سے اور انعام بھی نہ لیا۔ بادشاہ کو خادم کی یہ بات بہت پسند آئی۔ ایک دن بادشاہ نے مختلف ملکوں کے شہزادوں کو پیغام بھجوایا، جو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ محل آ جائے۔ شہزادی بہت خوبصورت بھی تھی اور تمام سلطنت کی مالک بھی۔ بادشاہ کو ایسا داماد چاہیے تھا جو اس کی سلطنت کو سنبھالے، لہٰذا بہت سارے شہزادے آ گئے۔ بادشاہ نے اس خادم کو بھی بلایا اور شہزادوں کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ خادم بھی حیران تھا اور باقی شہزادے بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو باری باری بیج دیا اور کہا یہ لے جاؤ اور 1 سال بعد آنا اور بتانا جس کا سب سے اچھا پودا ہوا میں اپنی بیٹی کی اسی سے شادی کروں گا، لہٰذا آپ لوگ جائیں اور 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی۔ اور پھر بادشاہ نے یہ والا بیج اس کو خادم کو بھی دیا اور خادم حیران تھا کہ اس نے کہا کہ حضور میں اس قابل نہیں، آپ نے مجھے شہزادوں کے ساتھ کھڑا کیا اور مجھے بھی شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کا امیدواروں میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تم میری حکمت نہیں سمجھتے، لہٰذا اب کوئی سوال جواب نہیں کرنا۔ سب بیج لے کے چلے گئے۔ خادم بھی بیج لے کے کسی اچھی جگہ میں بیج اس نے بو دیا۔ خادم بہت خیال رکھتا، پانی دیتا، ہر دن خیال رکھتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بیج کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہاں پہ پودا تو دور کی بات، کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں نکلی۔ اتنی محنت کے باوجود پودا نہیں نکلا۔ وہ خادم بہت حیران اور پریشان بھی تھا، لہٰذا سال پورا ہو گیا اور تمام شہزادوں کو خادم سمیت بلایا گیا اور سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا چلو جی بتاتے جاؤ اپنے اپنے پودے کے بارے میں کہ کس کا پودا کتنا بڑا ہے اور کس کا پودا کیسا ہے۔ لہٰذا سب شہزادے خوش تھے اور ایک سے بڑھ کے ایک بتاتا گیا اور سب کی خواہش یہی تھی، سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ان کی شادی ہی شہزادی سے ہوگی اور وہی بنیں گے سلطنت کے مالک۔ لہٰذا سب نے اپنے مطابق بتایا۔ کسی نے بتایا میرا اتنا بڑا ہو گیا، اس کے ساتھ یہ پھل لگ رہے ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ سب نے اپنے مطابق بتا دیا۔ ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر بتاتا گیا۔ خادم ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے سر جھکائے سب سن رہا تھا۔ بادشاہ نے خادم سے پوچھا کہ تمہارا پودا کتنا ہو گیا؟ تو خادم کے
نے جواب دیا، حضور میرا پودا نکلنا دور کی بات ہے، زمین سے ذرا معمولی سا بھی کوئی سبزہ نہیں نکلا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہی سچے اور ایماندار ہو، لہذا تم ہی میری بیٹی سے شادی کرو گے اور میرے بعد میری سلطنت کو سنبھالو گے۔ خادم بھی حیران پریشان اور تمام شہزادے بھی ناراض کہ اگر خادم سے شادی کرنی تھی تو ہمیں کیوں آزمایا اور ہمارا اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا، میں نے جو بیج دیا تھا وہ خراب بیج تھا اور وہ استعمال شدہ بیج تھا اور وہ نکلنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میں نے تم سب کو آزمانا تھا، تم سب نے جھوٹ بولا، ایک معمولی سے بیج کے لیے تم نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تم لوگ کیا میری سلطنت کو سنبھالو گے؟ خادم کو بادشاہ نے کہا کہ تم بنو گے میری سلطنت کے مالک اور میری بیٹی کے شوہر۔ تم ایک ایماندار اور سچے انسان ہو، تمہاری ایمانداری کے آگے کوئی دولت کوئی پیسہ معنی نہیں رکھتا، تم ایک سچے اور کھرے انسان ہو۔ بادشاہ نے خادم کو گلے لگایا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے ایک خادم سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔